حروف مدہ کے حوالے سے ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم الف واو یا ہیں اور دوسری قسم کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے۔ تو ان کو الحمدللہ کل ہم نے مکمل کیا، ان کے قواعد دیکھے، ان کے رولز جو ہے وہ ہم نے پڑھے ہیں کہ الف کب مدہ ہوگا، واو کب مدہ ہوگا اور اسی طرح یا کب مدہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، پھر ان دونوں میں ڈفرنس کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور الف واو یا، تو ان دونوں میں آپس میں جو مساوی ہیں وہ کون کون ہیں۔ تو آج ہم ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حروف مدہ کی جو دو قسمیں ہیں، الف واو یا اور دوسری قسم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دونوں حروف مدہ یعنی الف واو یا ایک قسم اور دوسری قسم کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش میں سے کن کی مقدار اور آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی آوازوں کے اعتبار سے اور کھینچنے کے اعتبار سے جو ان کی مقدار ہے کتنا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کون ایک دوسرے کے مساوی ہیں، برابر ہیں۔ تو سب سے پہلے الف مدہ ہے۔ الف مدہ کھڑا زبر کی طرح ہوتا ہے۔ الف مدہ اور کھڑا زبر ان کی مقدار اور آوازیں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں مقدار کے لحاظ سے اور آوازوں کے لحاظ سے۔ کیسے؟ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ با زبر الف با اور یہ ہے با کھڑا زبر با، تو دونوں کی آوازیں بھی سیم ہیں، ایک جیسی ہیں، اور کھینچنے کے اعتبار سے جو مقدار ہے وہ بھی ایک جیسی ہے، یعنی جتنا با کو کھینچ کے پڑھیں گے با زبر الف با کو، اتنا ہی با کھڑا زبر با کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ حروف مدہ کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم حروف ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور دوسری قسم جو ہے وہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہیں۔ پہلی قسم الف واو یا ہے۔ تو دوسری جو اس کی مثال ہے مقدار اور آوازوں کے لحاظ سے، وہ ہے یا مدہ۔ یا مدہ اور کھڑی زیر، یا مدہ اور کھڑی زیر مقدار کے لحاظ سے اور آوازوں کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسا کہ با زیر یا بی اور با کھڑی زیر بی، صرف حروف کا اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان کا فرق ہے، باقی آوازیں اور مقدار ان کی ایک جیسی ہیں۔ اسی طرح ہی تیسری جو قسم ہے واو مدہ اور الٹا پیش، واو مدہ اور الٹا پیش بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے با پیش واو بو، با الٹا پیش بو، کھینچنے کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، آوازوں کے اعتبار سے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ تین حروف مدہ ہیں، الف واو یا حروف ہیں، اور حروف مدہ کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ تو امید کرتا ہوں آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کون ایک دوسرے کے ایکول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مساوی ہوتا ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں سے، اور اسی طرح الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ میں سے۔ اب اس سے آگے والا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ حروف لین ہے۔ حروف لین بھی تقریباً حروف مدہ ہی کی طرح کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے قواعد میں، اس کے جو رولز ہیں اس میں کچھ ڈفرنس ہے حروف مدہ کے حوالے سے۔ حروف لین، حروف لین بھی کچھ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، جتنا ہم حروف مدہ کو کھینچیں گے
اتنا ہی حروف لین کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 تھے لیکن حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، جبکہ حروف مدہ الف واو یا تھے، تو لہٰذا حروف لین میں الف نہیں ہے، باقی کے 2 والے حروف موجود ہیں، واو اور یا۔ ان کا قاعدہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ قاعدہ واو لین، جب واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے با زبر واو باؤ، تا زبر واو تاؤ، اور اسی طرح قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں حولہا، تو یہ ہا زبر واو حو، اور سین زبر واو سو، جیسے ہم پڑھتے ہیں سوف کلا سوف تعلمون، تو یہ جو سوف پڑھتے ہیں یہ حروف لین ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین میں کیا فرق ہے؟ حروف مدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ لیکن حروف لین میں یہ ڈفرنس ہے کہ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہی ہو، ٹھیک ہے، چاہے واو ہو یا ہو، کیونکہ یہ 2 حروف ہیں، تو دونوں حروف جب ساکن ہوں اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو سے بھی پہلے والے حرف پر زبر اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو، تو اس لیے یہ بہت آسان قاعدہ ہے۔ یائے لین کا بھی اسی طرح قاعدہ ہے کہ جب یائے ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہو اور یائے ساکن سے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہو، جیسے با زبر یا بئی، تو یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، با زبر یا بئی، تا زبر یا تئی، بئی تئی سئی جئی، تو اس طرح سے ان کو پڑھیں گے، حروف لین کی ادائیگی کریں گے۔ یہ قرآنی کلمہ ہے، جیسے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں سیرون سیرون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بیدین، دال زبریہ دئی ہے اور یہاں پہ سین زبریہ سئی ہے، سیرون بیدین، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ حروف مدہ کی دونوں اقسام اور حروف لین کے علاوہ کسی بھی حرف کو قرآن کریم میں کھینچ کر پڑھنے سے بچیں۔ حروف مدہ کی دونوں اقسام اور تیسری چیز حروف لین، صرف انہی کو قرآن کریم میں کچھ کھینچ کر یعنی کچھ لمبا کر کے پڑھیں گے، ادروائز ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو نہیں کھینچیں گے، ان کو کھینچنے سے بچائیں گے، قرآن مجید میں کھینچ کر پڑھنے سے بچیں گے، جو کہ حروف مدہ اور حروف لین کے علاوہ جو حروف ہوں گے۔ مدات تو بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تو ایک بیان الگ ہے مدات کا، ان کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہم کھینچتے ہیں، کم از کم 2 الف، پھر 4 الف، پھر 6 الف، تو ان کا بیان بھی انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ لیکن ابھی تک آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں جن حروف کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے وہ حروف مدہ کی دونوں اقسام ہیں، الف واو یا پہلی قسم ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش دوسری قسم ہے، ان کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور ان کے علاوہ حروف لین کو جو کہ واو اور یا ہیں، جب واو اور یا ساکن ہوں اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو تب ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کچھ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے قواعد جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں حروف مدہ اور حروف لین کے حوالے سے۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز مدات کا بیان، کیونکہ ایک ترتیب سے ہم آ رہے ہیں۔ اگر تو آپ کو حروف مدہ کا بیان یاد ہے جو کہ کل ہم نے پڑھا ہے، کل کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا ہے،
اگر وہ آپ کو یاد ہے، اس کی سمجھ آپ کو آئی ہے، تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی مدات کی۔ اگر حروف مدہ کا آپ کو نہیں پتا یا حروف لین کا آپ کو نہیں پتا، تو پھر مدات کی سمجھ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو مشکل آئے۔ مدات کا بیان، سب سے پہلے ہم مدات جو نام ہے اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس کا جو آگے والا بیان ہے وہ شروع کریں گے۔ مدات کسے کہا جاتا ہے؟ مد کے معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اور مد کی جمع مدات ہے، یعنی ایک سے زیادہ اگر مدیں ہوں تو ان کو مدات کہا جاتا ہے، یہ مد کی جمع ہے۔ ایک کو مد بولتے ہیں اور زیادہ کی اگر تعداد ہو تو پھر اس کو مدات بولتے ہیں۔ تو مد کے معنی ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ جن حروف کو قرآن کریم میں لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے یا بہت زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے تو اس کو مد کہا جاتا ہے۔ تو مدوں کی 4 قسمیں ہیں، یعنی مدات کی 4 اقسام ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مد واجب، نمبر 2 مد جائز، نمبر 3 مد لازم کلمی مثقل، نمبر 4 مد لازم کلمی مخفف۔ یہ 4 اقسام ہیں مدات کی، جو کہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ الف کے برابر جن کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ مدات کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد واجب، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کا نام ہے مد جائز۔ تیسری قسم کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل۔ چوتھی قسم کا نام ہے مد لازم کلمی مخفف۔ یہ ہم نے ان کی اقسام دیکھ رہی ہیں، مطلب ان کے جو نام ہیں، ان کی چاروں اقسام کے جو نام ہیں وہ ہم نے ابھی پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مد واجب کسے کہا جاتا ہے، مد جائز کسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف کسے کہا جاتا ہے، ان سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1 جو کہ مد واجب کا ہے، پہلی قسم مد واجب۔ اب ان کے قواعد بہت ہی آسان ہیں، اگر آپ کلاس میں فوکس کرتے ہوئے اپنے سبق کو دیکھیں گے، اسکرین پہ دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں، یہ قواعد کلاس میں ہی یاد ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے مد واجب ہے، اس کے بعد مد جائز، اس کے بعد مد لازم کلمی مثقل، اور اس کے بعد مد لازم کلمی مخفف۔ تو ان چاروں جو اقسام ہیں، یہ جو 4 قسمیں ہیں مدات کی، ان کے ہر قاعدے کے شروع میں آپ نے اتنا جو ہیڈنگ ہے، یہ لائن ہے، یہ ضرور بولنی ہے، حروف مدہ کے بعد اگر۔ یہ ہر ڈیفینیشن، یعنی ہر قسم کی ڈیفینیشن سے پہلے، چاہے وہ مد واجب ہو، مد جائز ہو، مد لازم کلمی مثقل ہو، مد لازم کلمی مخفف ہو، یہ چاروں اقسام میں اتنی لائن آپ یاد کر لیں، یہ ہر لائن کے شروع میں ہم، مطلب ہر ڈیفینیشن، ہر تعریف کے شروع میں اتنا حصہ ضرور لگائیں گے، حروف مدہ کے بعد اگر۔ اب حروف مدہ کون سے ہیں جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، جو کل کی کلاس میں ہم نے شروع کیے تھے، اور آج ہمارا یہ بیان مکمل ہوا ہے حروف مدہ کے حوالے سے۔ حروف مدہ میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے۔ حروف مدہ میں الف واو یا بھی ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہیں۔ جب حروف مدہ کا نام لیا جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی 2 اقسام ہیں، دونوں قسمیں اس میں شامل ہیں حروف مدہ کی۔ تو یہاں اتنی ڈیفینیشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر۔ اب حروف مدہ ہمیں مل گیا، اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا کہ اگر کیا ہو۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ، اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان قواعد ہیں یہ، کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں، ایک ہی کلمہ میں آ جائے، تو اسے
مد واجب کہتے ہیں، اور اس کی کھینچنے کے اعتبار سے مقدار جو ہے وہ 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ اور ان کی جو مثالیں ہیں وہاں سے سمجھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد اگر، تو سب سے پہلے ہم نے حروف مدہ کو دیکھنا ہے۔ اگر ہمیں حروف مدہ ملتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے یا آگے والے کلمہ میں ہے۔ تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ حروف مدہ سب سے پہلے کون سا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتایا کہ حروف مدہ کے بعد اگر، سب سے پہلی چیز ہی ہم نے حروف مدہ کی دیکھنی ہے۔ تو حروف مدہ یہ والا ہے، الف ما قبل زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیجئے، یہ جو مدہ کا اوپر نشان بنا ہوا ہے نا، اس کو آپ نے فی الحال نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، جیسے جیم زبر الف جا۔ ابھی تک تو یہ جا ہے، جیم زبر الف جا۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے وہ بھی اسی کلمہ میں، تو پھر یہ مد واجب بن جاتی ہے، پھر اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں، جیسے جا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں یا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بہت سارے جو قاری حضرات ہیں وہ بچوں کو یا بڑوں کو اس ترتیب سے بتاتے ہیں کہ جو بڑی مد قرآن کریم میں بنی ہوگی نا، یہ والا جو نشان، تو اس کو آپ نے زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جو چھوٹا نشان ہوگا یہ مد کا اس کو کم کھینچنا ہے۔ بھائی ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں جو چھوٹا سائز لکھا ہوتا ہے یہ مد کا، اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کو کم کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو الٹ ہو گیا بالکل۔ تو ہم نے تو قواعد کو دیکھنا ہوتا ہے نا، قواعد کے مطابق ہم نے اس کی مقدار پوری کرنی ہوتی ہے، کہ یہاں پہ مد واجب ہے، مد جائز ہے، مد لازم کلمی مثقل ہے، مد لازم کلمی مخفف ہے، کون سی قسم ہے، پھر اس کے مطابق کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس نشان کو نہیں دیکھنا، یہ جو مدہ کا اوپر نشان بنا ہوا ہے، یہ اگر نہ بھی ہو تو آپ اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو قواعد کو دیکھنا ہے نا، رولز کو دیکھنا ہے۔ اگر اس کو میں غائب بھی کر دوں اس مدہ کو، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں تو ان سے کیا مراد ہے، مطلب حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو اس کو کتنا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ مد کی کون سی قسم ہے۔ حروف مدہ یہاں پہ الف ہے، کیونکہ الف ما قبل زبر آ جائے، یعنی الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، تو یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ایک ہی کلمہ میں ہے، تو لہٰذا اس کو مد واجب کہیں گے، اور اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے والی جو نمبر 2 پہ مثال ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہے اس حرف کے اوپر۔ قرآن کریم میں کسی بھی حرف کے اوپر اگر اس طرح کا گول دائرہ سرکل نما آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کو ہم نے سکپ کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، اس حرف کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ وہ حرف صرف لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ اور یہ گول دائرہ ہمیں بتاتا ہے، یہ اشارتاً ہمیں بتاتا ہے کہ اس حرف کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو سکپ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ کتنے حروف میں قرآن کریم میں اس طرح گول دائرہ آتا ہے، یہ لکھا کس طرح ہوتا ہے، اور اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ اب اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جیم زیر یا، کیونکہ الف تو ہم سکپ کر رہے ہیں نا، کیونکہ الف کے اوپر دائرہ آ گیا ہے، سرکل ہے، تو جیم زیر یا مد جی، یا مد کو چھوڑیے، ہم صرف جیم زیر یا جی پڑھ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیم زیر یا جی حروف مدہ ہے، یعنی یہ یا مدہ ہو رہی ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ حروف مدہ ہے۔
اور حروف مدہ کے بعد فوراً حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو اس کو پڑھیں گے جی جی اس طرح اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اس مثال میں اولیاء، تو اس مثال میں سب سے پہلے ہم حروف مدہ دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے ڈیفینیشن میں یہ کہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر، اس لیے ہم سب سے پہلے حروف مدہ کو دیکھیں گے کہ حروف مدہ ان میں سے کون سا ہے۔ تو لہٰذا حروف مدہ ہے الف۔ الف ما قبل یعنی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد والا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، یعنی حروف مدہ کے فوراً بعد، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، تو یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں مد واجب ہوگی، جیسے اولیاء، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے حروف ہیں کہ جن کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، جیسے کہ یہ واو ہے، تو اس حرف کو بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ اولائکا میں جو واو ہے اس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حرف سکپ کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ تو اب اس کلمہ میں، اس قرآنی کلمہ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حروف مدہ کون سا ہے۔ تو اس میں حروف مدہ ہے کھڑا زبر، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ حروف مدہ کی 2 اقسام ہیں، الف واو یا پہلی قسم ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش دوسری قسم ہے۔ تو حروف مدہ کے مکمل بیان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، الف واو یا بھی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی، ان کے فوراً بعد ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ کھڑا زبر حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے، مدہ ہے یہ، اور اس کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے اولئیک۔ اسی طرح خاتوئی اتن، یہ اگلی مثال ہے۔ یہاں پہ خاتوئی اتن میں سب سے پہلے حروف مدہ دیکھیں گے تو وہ یا ہے، یا ساکن ما قبل زیر ہے، یعنی یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، تو یا مدہ کے فوراً بعد یعنی حروف مدہ کے فوراً بعد والا حرف حمزہ ہے، اور وہ ہے بھی اسی کلمہ میں، تو لہٰذا یہاں پہ بھی مد واجب ہوگی، یعنی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہ چاروں مثالوں سے آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیا گیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی مد واجب کی۔ اسی طرح آگے والے بھی قواعد ہیں، وہ بھی اسی طرح بہت ہی آسان ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، مد جائز۔ مد واجب ہم نے مکمل کر لیا ہے، اب اس کے بعد ہے مد جائز۔ مد جائز کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ کسی بھی قاعدہ کے شروع میں آپ نے اتنی لائن ضرور لگا لینی ہے، حروف مدہ کے بعد اگر، کیونکہ مدات کا تعلق حروف مدہ کے ساتھ ہے، حروف مدہ ہوں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ مد کی کون سی قسم بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، مد واجب اور اس میں کیا فرق ہے؟ مد واجب میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اور مد جائز میں یہ ڈیفرنس ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، یعنی اسی کلمہ میں نہ ہو، دوسرے کلمے کے شروع والا حرف حمزہ ہو، تو اسے مد جائز کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی سیم اتنی ہی ہے جتنی مد واجب کی ہے، 3 سے 4 الف کے برابر، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں مثالوں سے، جیسے یہ ایک کلمہ ہے ما، اور اسوابہ دوسرا کلمہ ہے،
ما ایک کلمہ ہے اور اسوابہ دوسرا کلمہ ہے. اب حروف مدہ سب سے پہلے دیکھیں گے تو حروف مدہ الف ہے. الف ما قبل یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو حمزہ ہے ہی نہیں، یہ تو الف ہے. اس کا بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو قاعدہ پڑھا دیا گیا تھا کہ الف کے اوپر نیچے اگر کچھ بھی آ جائے زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. وہ الف جو ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف کے اوپر نیچے یعنی الف کے اوپر جزم آ گئی ہے، زبر زیر پیش آ گئی ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے. الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ لہٰذا حمزہ ہے. الف یہ والا ہے، الف ما قبل زبر، الف مدہ ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. تو یہاں پہ بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو مد جائز کہتے ہیں. اسی طرح آگے والی جو مثال ہے وہ ہے قالو ایک کلمہ اور اتجعلو دوسرا کلمہ. تو قالو میں یہ حروف مدہ ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے. یہ الف نہیں ہے، یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. تو یہاں پہ بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے قالو اتجعلو. ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ادھر ہی مکمل کرتے ہیں کلاس کو. ہمارا ٹائم بھی کلاس کا جو ہے مکمل ہو چکا ہے. تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم آغاز کریں گے. تو آپ سب جو ہے وہ اپنے قواعد مکمل کیجئے، یاد کیجئے، اچھی طرح سمجھیے. اور جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز تقریباً مکمل ہو چکا ہے. جن بھائیوں نے بہنوں نے جمع کروانا تھا وہ